وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر اور رات کی قسم جب وہ حرکت کرتی ہے کیا اس میں عقل والے کے لیے اہم قسم نہیں؟ سامعین، آج ہماری سورہ الفجر کی آیت مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل درس مبارک میں شفع اور وتر یعنی جفت اور طاق جو ہے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت کی کہ طاق سے مراد کون سے ایام ہیں اور جفت سے مراد کون سے ایام اور کون سی عبادات اور کون سی نمازیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کا ذکر کیا اور رات کی قسم جب وہ گزر جاتی ہے یا رات کی قسم جب وہ کایا پلٹتی ہے، رات کی قسم جب وہ اپنی حرکت میں آتی ہے اور اپنا وقت گزار کے دن کی جانب بڑھ جاتی ہے، اللہ نے اس رات کی قسم اٹھائی۔ اب اس سے ایک تو پہلی تفصیل یہ مراد ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رات کو مراد دی ہے۔ قرآن پاک میں کئی اور ایسے مقامات ہیں جہاں پر رات کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ واللیل اذا عسعس یہ فرمایا گیا، واللیل اذا ادبر یہ بھی آیا۔ تو ایک تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ رات کی اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس نظام کائنات میں رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی۔ اسی بارہ کی پہلی سورہ مبارکہ کی آیت کی تفسیر میں آپ کو شاید یاد ہوگا، وہاں رب الجلال نے بھی رات کا ذکر کیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو ہم نے ذریعہ معاش کمانے کے لیے بنایا۔ ایک تو یہ مراد ہے کہ انسان جب سارے دن کے گزر اوقات سے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی اور بشری تقاضوں کے پیش نظر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ سستا جائے، اللہ نے رات کے لمحات صبح کے لیے اس کے لیے پیدا فرمائے۔ اور یہ سائنس آج اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ جو نیند اور رات و سکون اللہ تعالیٰ نے رات میں انسان کے فطری طور پہ پیدا کی ہے، وہ دن میں اس سے زیادہ بھی آپ سو لیں تو وہ والا رات اور سکون کا معاملہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارا تجربہ بھی اور یہ ایک حقیقت بات ہے، یہ فطرت کا سسٹم ہے، نظام ہے۔ ایک تو یہ مراد ہے اس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو اللہ نے انسان اور بندے کے درمیان بڑے قرب کا ذریعہ بھی بنایا۔ رات کے لمحوں میں، رات کے لمحات میں انسان اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرتا ہے تو یہ ایک ایسی گھڑی اور ایسا لمحہ ہوتا ہے جب دنیا والے اپنے اپنے خواب غفلت میں ہیں، یا اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ اپنے کسی ایسے لاب و لاب کام میں ہے کہ وہ اس میں لگا ہوا ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی شخص اٹھ کر اس رات کے پہر میں اپنے مالک کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس رات کی اس گھڑی میں جو اس رب کی یاد میں اسے تڑپاتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرب کے راستے اور قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور متحرک ہوتی۔ اور ساتھ تیسری یہ بات فرمائی گئی کہ رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ دنیا کے بہت سارے ایسے معاملات وہ اللہ تعالیٰ رات کے اس اندھیرے کی وجہ سے ضرور پذیر فرماتا ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ بہت سارے ایسے پھل ہیں جن کے اندر جو مٹھاس کا رس ہے وہ صرف رات کی اندھیرے اور تاریکیوں میں اللہ ڈالتا ہے۔
بہت سارے ایسے پھول ہیں کہ ان کی کلیاں چٹکنے کے لیے اور پھول کرنے کے لیے رات کیا اندھیرا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ پھول جو ہے وہ زیادہ کب کھلتے ہیں؟ صبح کے وقت کھلتے ہیں۔ رات کو کلی ہوتی ہے اور صبح چٹک کے وہ پھول بن جاتا ہے، وہ دن کے وقت ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ گرمیوں میں دن تو بہت لمبا ہوتا ہے، رات تو بہت مختصر سی ہوتی ہے، لیکن سارا دن گزرنے کے بعد 14 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ کلی کلی رہتی ہے، وہ پھول نہیں بنتا۔ لیکن رات کے 4 گھنٹے گزرتے ہیں تو وہ ایک کلی صبح چٹک کر پھول بن جاتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ سائنس آج ثابت کر رہی ہے کہ اس کلی کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو اندھیرا اور تاریکی چاہیے، جب وہ تاریکی اور اندھیرا اس کو ملتا ہے تو وہ چٹک کر کیا ہے؟ پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا گیا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کہ جب وہ حرکت میں آ جائے، هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو میں نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کیوں اٹھائی ہیں، قسموں کی وجہ کیا ہے، اللہ نے یہ کیوں انداز اختیار کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آیت نمبر 5 میں دے دیا۔ فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیونکہ یہ قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کہ اس میں عقل والے کے لیے اہم قسم نہیں ہے۔ جو صاحب عقل لوگ ہیں، کیا وہ سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے یہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ فجر کا وقت کتنا اہم ترین وقت؟ اللہ نے فجر کی اور فجر کی نماز کی اور اس وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ فرمایا قرآن کو پڑھو، قرآن پہ غور کرو۔ اللہ خود فرما رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس پر تو ہمارے فرشتے بھی گواہ بن جاتے ہیں۔ اس پہ میں نے 12 مرتبہ بتایا کہ یہ اعزاز صرف فجر کو حاصل ہے، یہ صرف فجر کو حاصل ہے۔ اب اس وقت ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ظاہر سارے تلاوت میں آپ شامل ہیں اس لیے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں قرآن کی تلاوت کی۔ اب اس کے بعد اس کی تفسیر چل رہی ہے، یہ اس تلاوت سے بڑھ کے افضل تلاوت ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس فجر کے لمحے میں، اس فجر کے وقت میں اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہم نشیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں بیٹھے۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ اب یہ اعزاز کسی اور لمحے میں نہیں، یہ صرف کس میں ہے؟ فجر میں۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو سمجھ لینا چاہیے، جو صاحب عقل ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی۔ اور اس کے بارے میں اور بہت ساری ایسی روایات ہیں، حدیث مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لمحے کو کتنی برکتوں سے نوازا۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر میں نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے تو صاحب عقل سمجھ جائیں گے کہ وہ 10 راتیں اصل میں اللہ کے ہاں بڑی شان والی ہیں۔ اس کی تفسیر میں بتا چکا۔ اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، اس کی قسم بھی اس لیے اٹھائی ہے کہ تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو وتر ہے اس کی کیا شان ہے، جو وتر نہیں اور جفت ہے اس کی کیا شان ہے۔ اس کائنات کا نظام جو ہے سب سے پہلا جو اس کو بنانے والا ہے وہ وتر ہے، اور جس کی وجہ سے اس نے بنایا جب وہ 2 ملتے ہیں تو وہ جفت بن جاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ کیا ہے؟ جفت ہے یا طاق ہے؟ آغاز تو طاق سے کیا لیکن اختتام کس پہ ہوا؟ جفت پہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ محمد کیا بن گئے؟ جفت۔ ٹھیک ہے، آغاز کس سے کیا؟ لا الہ، وہاں تک وطر ہے، الا اللہ تک کیا ہے؟ وطر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے تو جفت ہو گیا۔ اب ظاہر ہے نہ طاق کے بغیر گزارا ہے نہ جفت کے بغیر گزارا ہے، اور دونوں کی اہمیت اپنے ہاں ہے۔ ظاہر ہے جو ہم لوگ ہیں، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کیا جائے ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔
محض توحید تو دین نہیں ہے. بہت سے لوگ آج کل یہ جھانسا دیتے ہیں اور یہ غلط دیتے ہیں کہ یہ توحید کو اپناؤ، توحید کو اپناؤ، توحید کو اپناؤ. بھائی یہ غلط بات ہے. توحید اور رسالت کو اپناؤ. توحید اگر آپ اپنا لیں، آپ چلتے ہیں توحید پہ، مسلمان بن جائیں گے؟ نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے جب تک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کر لیا جائے. رسالت محمدی کا اقرار ہوگا تو ہمیں مسلمان کا نام دیا جائے گا، اگر نہیں دیا جائے گا. سب سے بڑھ کے بات، اذان سے بڑھ کے کیا اور چیز ہے جو اللہ کا پیغام ہو سکتی ہے؟ کیا اذان بغیر اس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز تو خالصۃ اللہ کے لیے، تو اس میں تو بالکل صرف اللہ کا نام ہی ہونا چاہیے تھا، کسی اور کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن نماز میں کیا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے تھے نہیں کرتے؟ اور اختتام بھی اسی پر کروایا جاتا ہے. التحیات سے کام شروع ہو جاتا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. اب یہ اندازہ کر لیجیے کس قدر حاضر اور ناظر کا واضح پیغام ہے. علیہ کا جو کاف ضمیر ہے نا عربی گرامر میں، یہ حاضر کے لیے ہوتی ہے. جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کو میں علیہ کا کہہ سکتا ہوں. جو مسجد کے باہر بیٹھا اس کو علیہ کا میں نہیں کہہ سکتا، اسے کہوں گا علیہ ہی. وہ غائب ہے. حاضر کے لیے کاف ضمیر ہے، اور جو غائب ہوتا ہے اس کے لیے ہی ضمیر ہے. صیغہ غائب کا استعمال ہوگا، اور جو سامنے آپ بیٹھے ہیں سارے، ان کے لیے حاضر کا صیغہ استعمال ہوگا. اللہ نے جو التحیات میں، تشہد میں جو صیغہ استعمال کیا ہے عربی گرامر کا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین سیکھنے کے لیے عربی زبان آنی چاہیے. لوگوں کو اگر عربی زبان آ جائے نا، آدھے فساد یہاں ختم ہو جائے. اگر نہیں آتی، السلام علیکہ، ہم سارے پڑھنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سامنے تشریف فرما ہے، آپ پر اللہ کا سلام. اب بتائیے نماز میں جھوٹ تو نہیں اللہ سکھا سکتا ہے اس کو، وہ ویسے نہیں سکھاتا تو نماز میں کیوں سکھایا؟ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سامنے نہیں ہے تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر السلام علیکم مت پڑھے، اور جو نہیں پڑھے گا السلام علیکم تو نماز ہو جائے گی؟ تو نماز تو نہیں ہوگی. اب ایک بات ماننی پڑے گی، یا یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا یا یہ جملہ چھوڑنا پڑے گا. جملہ چھوڑ نہیں سکتے تو پھر کیا حال ہوگا؟ دوسرا یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جب میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم تو اس سے مراد یہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہے. یہ عربی گرامر سے میں ثابت کر رہا ہوں، دلائل مجھ سے نہیں دے رہا، نحو سے یہ بات میں ثابت کر رہا ہوں. السلام علیکہ، یہ لفظ کا پہ غور ہے. بہت سارے ہمارے احباب ہوتے ہیں، اصل میں ہمارے احباب کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کا شوق بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ بڑی واضح بات ہے. اور پھر جب ان کے ہاں دوسرے لوگ آتے ہیں، انہیں وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، وہ پریشان ہو کے بیچارے آتے ہیں، جی وہی ہم تو بڑے پھنس گئے، یہ وہ. پھر ان کو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈرتے بھی ہیں. تو جناب وہ کہتے ہیں جی حاضر ناظر یہ والا معاملہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے. تو یہ اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا آپ کی پریشانی بنتی ہے، آپ کو پریشان ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے کبھی یہ پریشانی سیکھنے والی لی ہی نہیں ہے. جب سیکھنے والی پریشانی نہیں لیں گے تو پھر یہ پریشانیاں تو آئیں گی. سادہ سی بات اس کو نماز سے سمجھا دیں حاضر و ناظر کہ بھائی التحیات ہی پڑھ لے. اب التحیات ظاہر ہے وہی سمجھا پائے گا اس کو کم از کم نماز ترجمے کے ساتھ آتی ہوگی. ہمیں تو پوری نماز بھی ترجمے سے نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تو السلام علیکہ یہ سمجھ لیں، سارے مسئلے کا بہترین حل ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا معنی ہے بس الحمدللہ بھی تو ہے. ہاں جی. اس لیے یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ ساری قسمیں جو اٹھائی ہیں یہ کس لیے ہے کہ یہ سارے مقامات اللہ کے ہاں بڑی شان اور فضیلت اور عظمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، اس کا یہ طریقہ ہے
کہ جب وہ کسی عظمت والی چیز کو بیان کرتا ہے اسے قسم کی ضرورت نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھے, اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے, نہ اسے قسم اٹھانے کے لیے کسی نے کوئی پابند کیا ہے, نہ وہ پابند ہو سکتا ہے. وہ تو خود سمجھ ذات ہے, وہ تو خود مالک ذات ہے, اسے کیا ضرورت کسی چیز کی. یہ صرف اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جس بات کو اللہ قسم سے بیان کر رہا ہے, اے بندے ذرا سوچ لو, شان کتنی عظمت والی بات ہوگی جس کو اللہ قسم سے بیان کر رہا ہے. اس لیے فرمایا گیا یہ چیزیں. پھر میں اس کو ریوائز کر دوں. نمبر 1 فجر, نمبر 2 10 راتیں, نمبر 3 جفت و طاق, نمبر 4 رات, اور نمبر 5 اس ساری چیزوں کے ساتھ صاحب عقل ہونا. یہ ساری کس لیے اللہ نے بیان فرمائی؟ اے صاحب بصیرت لوگوں, ان چیزوں کی اہمیت کو اپنے ذہنوں میں جگہ عطا کر لو تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو. اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.